تھے جو اپنے دلوں کو آئینے کی طرح پاک صاف اور شفاف رکھتے تھے، آج ایسے دل ہمارے درمیان بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو آئیے مجاز صاحب سے جانتے ہیں کہ ہمارا دل بھی ہمارے اسلاف کی طرح پاک ہو جائے، اس کا تزکیہ ہم کرتے رہیں، بدگمانی کے بیج کو اپنے دل میں پنپنے نہ دیں، اس کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا۔ دراصل رشتے جو ہیں نا، یہ محبت، ہمدردی اور گمان کے ہوتے ہیں، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ان رشتوں میں محبت اور ہمدردی اسی طرح سے قائم رہے۔ بدگمانیوں سے سماج میں بکھراؤ آتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اجتماعیت بڑھے، محبتیں بڑھیں آپس میں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑ کے بھیجا ہے، خاص طور سے رشتوں کا ذکر سورہ نساء کی پہلی آیت میں کیا ہے۔ ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اگر تمہارا امیر گناہگار بھی ہو تب بھی اس کی اطاعت نہ چھوڑو جب تک وہ تمہیں گناہ کرنے کو نہ کہے۔ ایک بار یہ بھی فرمایا کہ امام کا پتہ بھی لگ جائے تمہیں کہ یہ فاسق ہے تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہ چھوڑو۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو تفرقہ پھیلانے سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک دی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہمیں تو اس زندگی میں ان رشتوں کو سنبھالنا ہے ہر حال میں۔ آج تو اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس آنے والوں میں بہت سارے لوگوں کو ہر ٹائم یہی گمان رہتا ہے، پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، کہ جی ہمارے اوپر کسی نے کچھ جادو کرا دیا، ہماری تو نند ہم سے جلتی ہے، ہماری تو ساس ہمیں جینے نہیں دیتی۔ مطلب عجیب و غریب لوگوں نے بدگمانی اپنے آپ پالی ہوئی ہیں۔ تو بلکہ سن کے تکلیف ہوتا ہے کہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں۔ حضور یہ فرما کے گئے ہیں کہ تمام دنیا کے لوگ مل کے تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا، اور تمام دنیا کے لوگ مل کے تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ تو اب ہم لوگوں کے اوپر شک کریں، ان کی طرف یہ بدگمانی کریں کہ انہوں نے یہ ہم سے جلتے ہیں، یہ ہمارا برا چاہتے ہیں، یہ جو ہے ہمارا نقصان چاہتے ہیں، یا یہ ہمیں کامیاب دیکھنا نہیں چاہتے، یا یہ ہماری خوبصورتی سے جلتے ہیں، یا انہوں نے ہمارے اوپر جادو کرا دیا ہوگا۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو رشتوں کو پامال کرتی ہیں، ختم کرتی ہیں، توڑتی ہیں، بکھراؤ پیدا کرتی ہیں سماج میں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے لوگوں کے لیے کہ ہم کسی طرح سے ان رشتوں کو سنبھالیں جنہیں اللہ نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہا کہ رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ بالکل مجاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ رشتے جو ہیں وہ موتیوں کی مالا ہے، انہیں سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک بار بکھرتی ہے تو پھر انہیں سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی کچھ رشتوں کا ذکر کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ واقعی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور کہیں انسان گمان کی وجہ سے رشتوں میں درار پیدا کر لیتا ہے۔ تو جو شخص بدگمان ہوتا ہے یا اس کے دل میں بدگمانی ہوتی ہے، وہ دوسرے کا کم نقصان پہنچاتا ہے، اپنا نقصان زیادہ کرتا ہے۔ بے شک اس کے معاملات پہ، اس کے افکار، اس کے خیالات، حد تو یہ ہے کہ اس کی پوری جو شخصیت ہوتی ہے وہ متاثر اس ہوتی میں ہے۔ ایک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، منفی اثرات یا منفی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ منفی لہریں آپ کی طرف آ رہی ہیں، آپ اس کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، اس کی گفتگو آپ کو متاثر نہیں کرتی، اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص میرے پاس سے چلا جائے یا میں اس سے دور ہو جاؤں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں آپ کو میں نے شاید کل کے پروگرام میں ایک حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ ہر حدیث کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ یہ جو ہمارا گمان ہے نا، یہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے کسی کے بارے میں برے گمان کرتے رہیں گے نا تو وہ اس کے دل تک پہنچ جائے گی بات، اور اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان کریں گے تو وہ بھی اس کے دل تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ جو بات ہے کہ گمان کے ساتھ ہوتا ہوں بندے کے، اسی طرح سے فیصلے کرتا ہوں، یہ اس وجہ سے ہے کہ گمان جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں انسان کے۔ اب ہم اگر لوگوں کے بارے میں صرف نیگیٹو سوچتے رہیں گے، نیگیٹو، تو یہ ایسا ہے جیسے آپ نے کنویں میں آواز دی، وہ واپس آئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ لوگوں کے لیے برے ہی گمان کرتے رہیں گے تو آپ کے اپنے اندر نیگیٹیوٹی پنپ جائے گی، اور اگر آپ لوگوں کے لیے اچھے گمان کرتے رہیں گے تو آپ کا کردار بلڈ ہوگا اور اس سے آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی، ہم کیوں سوچیں کسی کے بارے میں کہ کوئی ہمارا برا چاہ رہا ہے، کیوں سوچیں کسی نے ہمارے پر جادو کر دیا۔ ہم ساری حفاظت اپنے اللہ سے مانگیں۔ ہماری کامیابی کو قائم رکھنا، ہماری امیج بنانا،
ہماری صحت دینا، ہمارے بچوں کی حفاظت، ہمارے مال کی حفاظت، عزت معاشرے میں ساری اللہ کے ہاتھ ہے. بے شک سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی کسی طرح کی معاونت ہو. لیکن مجاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو اصلاح معاشرہ کا کام کرتے ہیں. اگر ہم انفرادی سطح پر دیکھیں تو کنبے کا جو ہیڈ ہوتا ہے یا جو خاندان کے سرپرست ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے خانوادے کو سمیٹ کر رکھیں. ان کے اندر گمان تو پیدا ہوں گے، گمان کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، لیکن اسے بدگمانی میں تبدیل نہ ہونے دیں، یا اگر بدگمانی کی وجہ سے رشتے متاثر ہو رہے ہیں تو پھر اپنے بچوں کے درمیان اس بدگمانی کو دور کریں، آپس میں انہیں قریب لائیں. یہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بڑوں کو شادیوں کے بعد اپنے بچوں کی انسیکیورنیس محسوس ہونے لگتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم سیکیور نہیں رہے، ہمارا اقتدار نہ چھن جائے، آنے والی اقتدار نہ چھین لے ہمارا بچہ. اس کے فالتو کی بدگمانیاں ہیں. بہت ساری بہویں ایسی آتی ہیں کہ وہ بیٹیوں کی طرح سے اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں، پھر بھی بدگمانی ان کے اوپر رہتی ہے. اکثر مرد غصے والے ہوتے ہیں، اپنے دماغ کی چلاتے ہیں، لیکن شک جو ہے وہ آنے والی پہ ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنا خون ہے. اس پہ شک کریں گے کہ اس نے اپنے پلو سے باندھ دیا، اس نے بدل دیا ہمارے بچے کو. اقتدار نہ چھن جائے، جو آپ کہہ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے اقتدار پہ قائم رہنا چاہتے ہیں لوگ. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں بدلتا رہتا ہوں لوگوں کو. دنیا آپ ہی دیکھیں 50 سال میں تمام چہرے بدل جاتے ہیں، اور 100 سال میں تو تمام لوگ بدل جاتے ہیں. کائنات جتنی بھی انسان ہیں، اب ہم روک ہی نہیں سکتے اس سسٹم کو. یہ سرکل ہے کہ اللہ رب العزت کا چلایا ہوا، کہ اس نے لوگوں کو بھیجنا بھی ہے اور بلانا بھی ہے. اقتدار ہو، طاقت ہو، صحت ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہیں. بڑے بڑے بہت مشہور شعر ہے کہ زمین کھا گئی آسمان کیسے تو سب نے ختم ہو جانا ہے. کیسے اقتدار، کیسا کچھ، بلکہ خود حوالے کرنا چاہیے. بہو آتے ہی اس کے حوالے چابی کر دیں، کچن کر دیں کہ بیٹی وہ آپ کا ہے. سب آپ دیکھیں کہ آپ اسے رانی کیوں نہیں بناتی؟ آپ اسے رانی بنا کے تو دیکھیں، وہ آپ کو مہارانی بنا دے گی. کیا بات کہی وجہ صاحب، واقعی آوزر سے لکھی جانے والی بات ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود گھر میں جو ہے بھائی بھائی میں، بہن بہن میں نہیں بنتی. کچھ لوگ گروہوں میں تبدیل بڑھ جاتے ہیں، ایک گروہ یہ ہے، ایک گروہ وہ ہے. اب والدین یہ چاہتے ہیں، اکثر والدین اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے دبدبے کو قائم رکھنے کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول والا کام کرتے ہیں. سامنے کی کچھ مثالیں ایسی موجود ہیں کہ بہنیں ایک شہر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی، بھائی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آپس میں گفتگو نہیں ہوتی، اور اس پھوٹ کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ ان کے والدین ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دبدبہ نہ چھن جائے، وہی میں بتا رہا ہوں، ان کا دبدبہ نہ چھن جائے. اصل میں بات یہی ہے کہ ایک دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیمات ہی نہیں پتا. سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ رشتوں کو توڑنے سے بچو. اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات. جو رشتے اس نے بنا کے بھیجے ہیں آپ انہیں رحمی رشتے کہلاتے ہیں. یا جو بھی ہمارے خاندان کے لوگ ہوں، ننیال کے لوگ ہوں، کسی بھی قیمت پہ بہت سارے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ اپنی کسی بھائی سے یا بہن سے معاملہ خراب ہو گیا، اپنے بچوں تک کو منع کر دیا کہ آپ نے ملنا ہی نہیں. بالکل یہی بات ہے مجاز صاحب. حد تو یہ ہے کہ یہ فرمان جاری ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص سے ملنا ہے اور فلاں شخص سے نہیں ملنا، اگر اس سے ملے تو پھر ہم سے نہیں ملنا. یہاں بچوں کو دیکھیے آپ کس طرح سے رویہ اختیار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ماں باپ کی بے حرمتی کو بھی منع کیا گیا، ان کا کہنا ماننے کا حکم ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. اگر آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ حق پہ نہیں ہیں تو آپ کو کسی بھی قیمت پہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑنا، اور ماں باپ کا دل بھی نہیں دکھانا. تو اب آپ اپنے ماں باپ کا حکم اس طرح سے مانیں کہ ان سے چھپ کے ملیں. ان سے ملنا نہیں چھوڑنا آپ نے، کیونکہ ماسی جو ہے وہ خالہ جو ہے وہ ماں جیسی ہے، اور چچا کو قرآن نے ہی باپ کا سا درجہ دیا ہے. تو اس لیے خاندان کے لوگ ہوں یا ننیال کے لوگ ہوں، آپ نے کسی بھی قیمت پہ ان کے حق ادا کرنے ہی کرنے ہیں. لیکن ماں باپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے آپ ان سے چھپ کے ملیں، ان کے حق چھپ کے ادا کرتے رہیں. شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے، رنجشیں ہوتی رہتی ہیں. ایسے میں اس سے پہلے کہ یہ نزاع جو ہے بڑے جھگڑے کی صورت اختیار کرے اور ایک حکم یہاں سے اور ایک حکم وہاں سے بلانا پڑے، اگر معاملہ گھر میں ہی رفع دفع ہو جائے، غلط فہمی کے بیچ کو نکال دیا جائے دلوں سے، تو یہ بات بہت آسان ہو جاتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دیکھا کہ اداس بیٹھی ہوئی ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں علی سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے. جی کل آپ نے بتایا تھا واقعہ پورا. بالکل. اور اس کے بعد جھگڑا ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ باہر گئے ہیں.
اب رسول پاک نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلا کر لاؤ، کسی شخص کو بھیج دے، خود ڈھونڈنے کے لیے خود تلاش میں نکل گئے. اور اس کے بعد جا کر دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں مٹی پہ باہر، اور کچھ مٹی ان کے کپڑوں پر لگ گئی ہے. اب رسول پاک داماد ہیں، سوچے ان کو کتنے پیار سے جگا رہے ہیں، ابو تراب اٹھو، مٹی جھاڑتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو تراب اٹھو. جب حضرت علی اٹھے اپنے ساتھ لے کر آئے اور خود بھی لیٹے، اپنے ایک طرف حضرت علی کو لٹایا، ایک طرف حضرت فاطمہ کو لٹایا، اپنے سینے پر پہلے حضرت علی کا ہاتھ رکھا، پھر حضرت فاطمہ کا رکھا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد کہا کہو فاطمہ علی سے میری صلح ہو گئی. جی. پھر حضرت علی سے کہا کہ علی کہو فاطمہ سے میری صلح ہو گئی. دونوں نے کہا. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، اور جب گھر سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر ایسا نور تھا، ایسا نور تھا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا رسول اللہ؟ کہتے ہیں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا. اصل میں یہ قرآن کی تفسیر ہے. حضور کے بارے میں تو یہ بات آتی ہے نا کہ قرآن کی چلتی پھرتی جو تفسیر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ کبھی اگر میاں بیوی میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے لوگ بیٹھیں اور ہوں مخلص، اور وہ ان میں صلح کرا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں کی طرف سے تھے نا. حضرت علی کو پالنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کفالت کرنے والے، اور حضرت فاطمہ کے والد. تو حضور نے تو وہ رول ادا کیا ہے بیچ میں لیٹ کے کہ لڑکی والے کا بھی اور لڑکے والے کا بھی. یہ جو واقعہ ہے یہ صرف اس طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن میاں بیوی کے معاملے میں میں اکثر دیکھتا ہوں بدگمانیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں. بیوی ہر ٹائم یہ سوچتی ہے کہ یہ پتہ نہیں اپنی آمدنی مجھے بتاتا ہے نہیں، چھپاتا تو نہیں، کسی اور کو تو نہیں دیتا. یہ اکثر میرے پاس عورتیں شکایت لے کے آتی ہیں کہ صرف اپنی ماں کے کہنے میں ہمارا حق ہی نہیں ادا کرتے. مطلب عجیب و غریب اپنے آپ گمان بنا دیے. ہسبینڈ یہ شکایت کرتی ہے کہ سارا دن فون پہ لگی رہتی ہے، مائکے میں بات کرتی رہتی ہے، مائکے کی طرف بہت جھکاؤ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہماری باتیں جو ہیں سسرال کی وہ مائکے میں بتاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے آپ امیجن کر لی لوگوں نے. اور اسی طرح سے اولاد آج کل ماں باپ کے حق میں بالکل یہ بدگمانی کرتی ہے کہ یہ تو ہمارا بھلا ہی نہیں چاہتے، یہ ہماری تفریح نہیں کرنے دیتے ہمیں. بھائی آپ کی ماں ہے، وہ 50 سال کی ہے، 60 سال کی لیڈی ہے، اسے پتہ ہے کہ میری بیٹی کس راستے پہ جا سکتی ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اسے پتہ ہے معاشرے میں کتنے شیر ہیں، کتنے بھیڑیاں ہیں. آپ کی ایج اگر 15-20 سال ہے اور وہ آپ کو کسی بات پہ روکتی ٹوکتی ہے تو اس سے بڑا ہمدرد، اس سے بڑا دوست کون ہو سکتا ہے آپ کا؟ ایسے لڑکے ہیں، باپ نے سارا معاشرہ دیکھا ہوا ہے، اسے اپنے رشتہ داروں کا، پڑوس کا سارا اندازہ ہے. وہ اگر کسی چیز سے آپ کو روکتا ہے، آپ کی گاڑی کی اسپیڈ کو منع کرتا ہے، آپ کو پڑھائی کو کہتا ہے، ان کا کیا فائدہ؟ انہوں نے تو عمریں گزار چکی ہیں اپنی. اب تو آپ کی زندگیوں کے ساتھ ان کی زندگی جڑی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں نا، ہر جگہ تب آسان ہو جاتا ہے. ساس بہو ہو، نند بھابھی ہو، دیورانی جٹھانی ہو، یہ انہیں یہ چاہیے کہ خود کو سامنے رکھیں، اپنی بہنوں کو سامنے رکھیں. دیورانی جٹھانی یہ سمجھیں کہ ہم اگر دونوں سگی بہنیں ہوتی تب ہمارا رویہ کیا ہوتا. نند کو یہ سمجھیں کہ میری بہن ہے، اسے وہاں رکھے. بہت سی اپنی بہنیں بھی تیز ہوتی ہیں، بہت سی اپنی مائیں بھی تیز ہوتی ہیں، ان میں بھی غصہ ہوتا ہے. لیکن وہ نکاح ہونے کے بعد تمام رشتے ایسے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل ہٹ جاتے ہیں اپنے مزاجوں سے. اپنی اصل تو چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر جو عز ہے، انکساری ہے، آپ کا اخلاق ہے. اصل بات یہ ہے، میں ایک جملہ کہہ دوں آج یہاں کہ خالق سے جو مخلوق کا تعلق ہے وہ تو پرے ہے، عبادت ہے، لیکن مخلوق سے مخلوق کا تعلق ہی ایک اخلاق ہے. آپ کا دوسری مخلوق سے اگر آپ دیوار پہ پیک تھوکتے ہیں تو آپ دیوار کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس کا جو حق ہے. آپ اگر مان لو کتے کو لات مار دیتے ہیں تو آپ، کیونکہ مخلوق ساری ہے، کوئی انسان نہیں. اسی طرح انسانوں میں جب آپ کسی کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں یا اسے جھوٹا سمجھتے ہیں یا اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یا اپنی بیوی پہ، ماں پہ کسی بھی طرح کا کوئی ظلم ہو، یہ سب ایکسپلائٹیشن ہے. یہ مخلوق کا مخلوق کے ساتھ رویہ خراب، یہ بد اخلاقی میں آتی ہے ساری چیز. یہاں ایک سوال ہے مجاز صاحب، ہم نے بدگمانی کے تمام جو نقصانات ہیں ان کا جائزہ لیا، اب ہم حل کی جانب آتے ہیں. کیا اس کا حل جو ہے وہ تصفیہ ہے؟ آپس میں بیٹھ کر پہلی جو پرائمری جو سٹیج ہے، انیشیل سٹیج، اس پر بیٹھ کر بات کر لی جائے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے؟ نہیں، یہ تو اصل میں انڈیویجولی سب کو خود سوچنا پڑے گا. آپ اگر یہ سوچیں کہ میرا کوئی برا نہیں چاہتا، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں جو ہے میرا کوئی نقصان ہو، کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ میرا دشمن ہو، کوئی جو ہے وہ مجھے مارنا نہیں چاہتا، کوئی میرا کسی قسم کا جو ہے جیلسی نہیں رکھتا، یہ آپ کا گمان اندر ہی اندر آپ کو بدگمانی سے نکال کے ایک طرف کر دے گا. کیونکہ اصل میں تو ہم خود بخود پہلے ہم دماغ میں اپنے گمان کو لاتے ہیں، اس کے بعد اسے منہ سے کہتے ہیں لوگوں کے بیچ میں.
پھر لوگوں تک جب وہ بات پہنچتی ہے تو لوگ اسے نمک مرچ ملا کے معاشرے میں پلاتے ہیں، تو پھر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. جب ایک دوسرے کے خلاف جو ہے لوگ برائی ہے چغلی ہے یہ کرتے ہیں تو یہ عمل میں آ جاتی ہے بات، پھر بکھراؤ پیدا ہوتا ہے رشتوں میں، اس کے بعد رشتے پامال ہوتے ہیں. تو ہم اگر پہلے اپنے گمان کی ہی اصلاح کر لیں کہ بھائی کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کوئی جادو کرا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ میرا کوئی دشمن ہے، اور میں سب کا بھلا چاہتا ہوں تو لوگ میرا کیسے برا کر لیں گے. مطلب یہ ساری باتیں اپنے گمان کی اصلاح ہو جائے تو اپنے آپ اصلاح ہو جائے گی. بالکل مجاز صاحب، اور کہتے ہیں کہ وہ شخص بہت خوش قسمت ہے جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے خود یعنی جو اپنے آپ کو پرسکون کر لیتا ہے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، پھر اس کو یہ ڈر ہی نہیں محسوس ہوتا کہ کوئی اس کا بدخواہ بھی ہو سکتا ہے. اصل میں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، میں تو یہ دیکھتا ہوں ہم کسی دفتر میں پہنچے ہمیں سارے کے سارے رشوت خور نظر آتے ہیں وہاں، مطلب اپنے گمان میں. حالانکہ اچھے لوگ بھی ہیں، ابھی دنیا کوئی ساری ختم تھوڑی ہوگی، خراب تھوڑی ہوگی. کسی پیٹرول پمپ پہ جائیں گے تو خود بخود امیجن کر لیں کہ انہوں نے میٹر نہ خراب کیا ہو. کسی دکاندار کے پاس جائیں گے نمبر 2 مال بیچ رہا ہو. ہم نے اپنے کرداروں کو بالکل ہی ختم کر لیا. ہر جگہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بچی اگر کسی لڑکے کے ساتھ جاتی ہوئی دیکھیں گے تو بالکل اپنے دماغ میں کہ یہ حرام رشتہ ہو، یہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے نکاح بھی کیا ہوا ہو سکتا ہے، یہ قتل بھی ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو کسی ہاسپٹل میں جانا ہے. شریعت اجازت نہیں دیتی اس طرح کے معاملے جانے، لیکن ایمرجنسی میں تو کوئی بھی مان لو کسی بچی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو آپ اسے ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے اسے اسپتال تک لے جاتے. یہ سارے ہم نے اپنے آپ ہی امیجن کر لیے کہ یہ ہم کہیں کسی کو بات کرتے دیکھیں گے گھر میں، کوئی 2 لوگ بات کرتے ہوں خود ہی خود ہمارے دماغ میں یہ ہماری بات کر رہے ہوں. ارے بھائی کرنے دو انہیں بات، اگر آپ کی بات کر رہے ہو تو آپ کو کیا، آپ کا تو محافظ اللہ ہے. اگر آپ کا تعلق اللہ سے ہے تو کون آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اصل میں. اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے کردار کی اصلاح کر لیں تو بدگمانی تو اپنے آپ ختم. بالکل مجاز صاحب، انفرادی طور پر جو اصلاح ہے وہ پورے معاشرے کی اصلاح کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. شہناز صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ آپ کو پروگرام دیکھتی میں، مجھے بہت اچھا لگتا، میں گھنٹہ اٹھتی تھی دیکھے کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر سوال دے. پوچھنا ہے. جی بتائیے. میری ایک بیٹی ہے، ان کو اتنی سردی کے راستے سے پانی جاتا ان کے سوڈر سے چھکا کیا. آپ نے بتایا ناک سے پانی بہتا رہتا ہے، زکام کی شکایت ہے. ہاں دوسرا سوال. چھکا کے دیر سے چھکا. ٹھیک ہے بہن، دوسرا سوال. ہم کو نیند نہیں آتی، سر میں درد ہے، دن رات سر میں درد ہے، نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا انتظار. جی حسنہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی سلام. السلام بیٹی. جی مجھے جاننا تھا کہ جیسے کوئی لڑکی غیر مسلم سے شادی کر لیتی ہے اور وہ جس سے وہ شادی کرتی ہے وہ پہلے تو ایمان لانے کو کہتا ہے، پھر وہ بعد میں منع کر دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہی رہ رہی ہے، اس بیچ اس کی ایک بیٹی بھی ہے، اور وہ اب وہ وہاں سے آنا چاہ رہی ہے، اور جو جس سے اس نے شادی کی ہے وہ اس کو بیٹی دینے سے منع کرنا ہے، کہہ رہا ہے میں اسے مسلمان نہیں بننے دوں گا. اس وجہ سے وہ وہاں پہ 5-6 سال گزار چکی ہے اور وہ وہاں سے آنا چاہ رہی ہے، بس بیٹی کی وجہ سے وہاں پہ رہ رہی ہے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال پہنچا ہم تک. جب آپ کے لیے تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. شہناز صاحبہ کے سوال ہیں، دونوں جو ہے وہ صحت کے بیماری سے متعلق ہے. بیٹی کو زکام رہتا ہے اور ان کو خود نیند نہیں آتی، سر میں درد رہتا ہے. انہیں یہ چاہیے کہ بیٹی کے لیے تو ایک تو سرسوں کا تیل اس کی ناک میں ڈالیں 2 بوند صبح شام، اور ایک کھجور لے کے اس کی گٹھلی نکال کے اس میں 5 کالی مرچ رکھ کے اسے دیں بچی کو، اور تیز گرم پانی 1 گلاس صبح 1 گلاس شام پیے، گھونٹ گھونٹ کر کے جیسے چائے پیتے ہیں، ناک میں بھی چڑھائے، مطلب جیسے وضو کرتے ہوئے ناک میں گرم پانی اس طرح سے چڑھائے. تیز گرم پانی کے ناک برداشت کر لے، نزلہ اس کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بچی 100 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ پڑھے. اور ان کے اپنا جو سر میں درد ہے انہیں چاہیے کہ زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر کے اپنی ناک میں ڈالیں 1 بوند، اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں. دانت ان کے خراب ہو تو رات کو بھگو دیں، صبح کو ملائم ہو جائے گی تب کھا لیں. اور 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے کھائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار دن میں، اور 2 تسبیح یا حیو یا قیوم کی رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے نیت کر کے لیٹیں. انشاءاللہ ایک بھی پوری نہیں ہوگی، نیند آ جائے گی انشاءاللہ.
नवेद भाई फरमाइए, सवाल क्या है? नवेद, हमें सुन पा रहे हैं? जी हेलो। वो हमें ये पता करना था कि मेरी बहन है छोटी, तो उसको ना उसके जबान मुंह के अंदर। हाँ जी हेलो। टीवी की आवाज म्यूट कीजिए। कर रही हूँ। जी जी, मुंह के अंदर छाले हैं? ये छाल उसके अंदर, उसके मुंह में ना कट लगे हुए हैं, जैसे छाले से हो जाते हैं पूरे गले तक। ठीक है। बहुत मतलब 5 साल हो चुके हैं उसको, और लेकिन बहुत इलाज कराया जी, और बहुत इलाज कराया उसका, लेकिन क्या नाम है, ठीक नहीं हो पा रहा उसको। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। गुलफशाह, आप बताएं आपका सवाल क्या है? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा, क्या किया जाए मुझे साहब? इनको ये चाहिए कि जिनके मुंह में कट लगे हुए हैं, एक तो कब्ज की दवाई खाएं, क्योंकि पेट खराब होने की वजह से अक्सर होता है। और अगर पेट ठीक हो तो सिर्फ इतना कर लें कि सुहागा जो आता है तवे पे डाल के उसे खिला लें। जब वो खिल जाएगा तो उसे उतार लें और उसे पीस के डब्बे में भर के रख लें, और सुहागा और ग्लिसरीन मिला के मुंह में लगाएं सुबह शाम। गुलाब जल आता है, 1 घूंट गुलाब जल अच्छी तरह मुंह में चला के उसे पी जाएं। अगला घूंट गुलाब जल का अच्छी तरह मुंह में चलाएं और राल की तरह उसे टपका दें सुबह शाम। ये 2 काम कर लें, इंशाअल्लाह ताला 22 साल पुरानी जो इनकी बीमारी है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद अली भाई फरमाए, सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अली भाई। हाँ, मोहम्मद अली बोल रहे हैं। मेरी उम्र 66 बरस है जी। मेरी मौलाना साहब से पूछना है कि मेरी आंखों की रोशनी जो है खत्म हो गई है, नस सूख गया है। डॉक्टर बोलता है कि नस सूख गया है, चश्मा फिट नहीं होता है, शुगर तो कोई नहीं, दवा नहीं है। आपको शुगर तो नहीं है मोहम्मद अली शुगर साहब? नहीं है, शुगर बीपी है, तो बीपी भी नॉर्मल है। लहसुन खा रहे हैं ना, ठीक हो गया और कुछ नहीं है। थोड़ा सा इंतजार अली साहब। निसार, आप बताएं आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मौलाना साहब को भी मेरा सलाम। सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरे 2 सवाल हैं जी। फजर का टाइम कब तक रहता? ठीक है, दूसरा? और मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटे उसके माँ ने जानना चाहती हूँ। जी, नाम बता बड़े दें। बेटे का नाम अतीकुर रहमान है। जी, हम माजरत खा हैं, आपकी कॉल हम तक यहीं तक पहुंची, एक नाम पहुंचा है। बहरहाल फजर का वक्त कब तक रहता है मुझे साहब? जब सूरज निकलना शुरू है, तो जो सबको अंदाजा है, जंतरियों में लिखा हुआ भी होता है, उलमाए दीन ने अब इस तरह की जंतरियां निकाल दी हैं कि उसमें पूरे साल का, क्योंकि असल में एक फिक्स टाइम नहीं है ना, सूरज के ऊपर है ये मामला। कि सूरज जब निकलना शुरू होता है, जब थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, तो उस टाइम फजर का वक्त जो है वो खत्म हो जाता है। आंखों की नसें जो बता रहे हैं भाई कि सूख हाँ, गई मोहम्मद अली साहब को ये चाहिए कि 1 चम्मच शहद 1 गिलास गर्म पानी में सुबह शाम, और कूट मिट्टी आती है, कस्तेशीरी जो कहलाती है, वो पिसवा के रख लें। दिन में 2 बार आधा चम्मच खाने के बाद खाएं, दोनों टाइम। 3 काजू रोज खाएं। आधा चम्मच सौंफ खाने के बाद रोज खाएं। अल्लाहो नूरुस समावाती सूरह नूर की एक आयत है, 1 तस्वीर की पढ़ें। हर नमाज के बाद दुरूद का दम करें आंखों पे। नमाज के बाद नमाज वाला दुरूद इस तरह शहादत की उंगली जोड़ें, पढ़ने के बाद इस तरह फूंक मारें और आंखों पे फेर लें, और चलते फिरते या नूर पढ़ते रहें, या नूर। इंशाल्लाह डॉक्टर को कहने दें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पे तवक्कल करें, उनकी आंखें वापस आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल अल्लाह ने चाहा तो, और हो सकता है 40 दिन में वापस ही आ जाए इंशाल्लाह। लेकिन ये नस क्यों सूखती है मुझे साहब? असल में एज की वजह से, कमजोरी की वजह से जो है, खून का दौरान नसों में जो है वो सख्त हो जाता है, जम जाता है। तो हम जो बताते हैं चीजें, 2 छोटी इलायची भी खा लें सुबह शाम, वो भी इस तरह की नसों को खोल देती है। तो इंशाअल्लाह ताला वो खून का दौरान, इनका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है उन नसों में दुरुस्त होना शुरू होगा, तो इनकी आंखें वापस आनी शुरू इंशाअल्लाह। नसीमा बहन, बताएं आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी लड़की 19 साल की हो चुकी है, जैसे कि अभी बीकॉम का लास्ट साल है जी। मैं इसकी शादी के लिए परेशान हूँ थोड़ी जी। इसके लिए कोई ऐसी दुआ बताए, कोई नेक रिश्ता जैसे मिल जाए इंशाअल्लाह जरूर। दूसरा सवाल है ये जी कि बस हालात कुछ सही से नहीं है जी घर में जी, इसके लिए भी कोई दुआ हो तो। हालात आपने हालात के बारे में बताया कि हालात अच्छे नहीं हैं। क्या आपस में झगड़े होते हैं या माली हालात खराब हैं? जैसे कि मेरा
शोहरा बहुत मेहनती है, जिससे पर इतनी वो नहीं मिलती है। जहाँ पर काम करता था वहाँ पर कोई केस चल गया, उसके तक केस ही चल रहा है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। जी, माली परेशानियां हैं, कारोबार में, मुलाजमत में परेशानी। जी जी जी, उसके लिए तो इन्हें चाहिए कि एक तो 5 नमाजों की पाबंदी और 2 नफिल पढ़ें सलातुल तौबा के, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह कोई गलती हो गई तो माफ कर दें। मुस्तकिल मामूल बना लें, वित्रों से पहले 2 नफिल सलातुल तौबा पढ़ लिया करें रोज, और 300 बार या जल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पढ़ें, इंशाल्लाह इनका कारोबार का मसला हल हो जाएगा, रोजी का मसला खुल जाएगा। एक काम ये करें कि अपने घर में अजान दें 10-15 दिन, सुबह शाम, फजर के बाद और इशा के बाद, और 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के पानी दम कर लें। सिर्फ एक बार अपने घर के कोनों में छिड़क दें, लेटरिन बाथरूम को छोड़ के। बाकी इंशाअल्लाह ताला या मुगनी पढ़ा करें चलते फिरते, उससे भी इंशाअल्लाह रिज़्क खुलेगा इंशाअल्लाह। और जो दूसरा सवाल बच्ची के रिश्ते से मुताल्लिक, उस पर थोड़ी देर में इंशाअल्लाह जी 2 कॉलर्स हैं मिजाज साहब, इनको उनसे बात कर लें। अंजुम पहले आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे 2 सवाल हैं। जी मेरा सवाल है कि मेरे घुटनों में दर्द होता है, अब ऐसे नहीं होता है चलते रहे, और जब नमाज पढ़ने के लिए उठते बैठते हैं जब होता है, अब आवाज भी होता है और सही नहीं होता है, जैसे जब भी होता है। और एक सवाल और है मेरा जी, हमारी बेटी है 14 साल की, उनके होठों में इन्फेक्शन हो गया है, और उसमें दाने भी निकलना है होठों में आसपास, और उसमें से पानी भी निकलता है, होठों में। होता है। होठों पे बता रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जरीना, आप बताइए आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता, आप फोन नहीं रखना, जरा मेरी बात अच्छी तरह सुनना। बिल्कुल बिल्कुल, फरमाइए। किसी की जिंदगी का सवाल है। मेरी बच्ची छोटी वाली 3रे नंबर की, वो 7 दिन हो गए, उसको वो था, ये क्या चीज होती है, उसकी डिप्रेशन में चली गई थी, उसका हम इलाज नहीं करा पाए, वो घर से नाराज होकर चली गई है, जवान है, बालिग है। अब उसके फोन तो आते हैं, लेकिन और सबसे ही कहती है मैं सबसे मोहब्बत करती हूँ, तुम सब भी मोहब्बत करते हो, और कोई आंटी के पास है, और वो यूँ कहती है मैं घर नहीं आना चाहती, और उसके कुछ असरात भी हो सकते हैं। वो अकेली बैठी रहती थी, और कोई भी बात कहता था तो उसका जवाब नहीं देती थी। और वो साहब जो आए थे अभी जुम्मे वाले दिन, जिस सलाम पर बात करी थी, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, वो बताया। हाँ, उन्होंने ये सूरत बताई थी, आले इमरान की सूरत आखिरी में और नवी सूरत शुरू की, वो बताई थी, जो मुझे तो वो पढ़ रहे हैं, सारा घर पढ़ रहे हैं। आयत करीमा हमारे शोहर पढ़ रहे हैं, 313 बार मोबाइल के अंदर आया था, वो भी पढ़ रहे हैं, और जो यासीन शरीफ वगैरह भी पढ़ रहे हैं। वो लड़की कहती है मैं आऊंगी नहीं, पता नहीं किस चक्कर में। जरीना साहिबा, जी, अब आप मेरी भी सुन लें। आप ये बताएं, जब बच्ची की ये कैफियत आपने नोटिस की, आपने मुलाहिजा की कि बच्ची अकेली बैठी रहती है, कुछ है जो दिल में है, आपने जानने की कोशिश नहीं की? जानने की कोशिश तो कुछ बताती नहीं थी, कोई भी उससे जरा सी बात की तो चुप होकर रह जाती थी, बस दिमाग। और मैं सब कुछ पढ़ाई करती हूँ, उसके ऊपर भी दम करती थी, सब बच्चियों को, वो भी मेरी सही है, वो भी है, सब एक साथ रहने वाले हैं हम लोग, सब ऐसी बात नहीं है। आ जाइए इंशाल्लाह। ठीक है। और एक बात और सुनिए, मैं 10 सालों से रिश्तों के लिए परेशान हूँ, जो भी मौलाना साहब बताते हैं पढ़ती हूँ। अभी भी मैं आले हुजरात की सूरत पढ़ के चुकी हूँ, 31 बार एक दफा पढ़ी है, 21 बार एक दफा पढ़ी है, किसी मौलाना ने बताया था मुझे। तो बच्चों के रिश्ते नहीं हो पाते, छूट जाते हैं। मैं 10 साल से मैं खुद परेशान हूँ। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। जरीना साहिबा, एक आखिरी सवाल, बच्ची का नाम बता दें। बच्ची का नाम उज़्मा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बिल्कुल, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। जरीना साहिबा का सवाल आपने पूरा हालात जो है उनके बच्ची के सुने, अब आपकी रहनुमाई चाहिए मौलाना साहब। असल में जो मुझे जो लगता है वो बहुत बढ़िया बच्ची थी, बहुत दीनदार, और वो डिप्रेशन में गई तो इन लोगों ने केयर नहीं की उसकी, वरना वो बच्ची वापस आ जाती। अब तो ये मतलब परेशानी सर पे है, तो अब तो इसका हल बताना है। एक तो ये करें कि एक ये ताला ले लें नया, और 21 बार सूरह फातिहा पढ़ के उस ताले को बंद कर दें, चाबी उठा के रख दें, और उस ताले को पकते पानी में डाल दें। ऐसे बरामदे में आग लगाएं और उसके ऊपर पतीली रख दें पानी की, कि वो चलती रहे रात दिन, उसमें लकड़ी लगाते रहें या कोयले डालते रहें, और उस ताले को उस पकते पानी में डाल दें, पकता रहेगा वो।
2 دن میں 4 دن میں 7 دن کے اندر انشاءاللہ ان کی بچی واپس جب آ جائے تو اسے تالے کو نکال کے کھول دیں اور آگ کو بجھا دیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر وہ گھر پہ ہوگی، چاہے اس کی دماغی حالت کچھ بھی ہے. ایک کام یہ کریں کہ 119 بار یا حفیظ پڑھیں جس سے وہ حفاظت سے رہے. 119 بار سورہ لقمان کی 16 نمبر آیت یا بنیہ سے شروع ہے، وہ آیت پڑھیں 119 بار، اور تیسرا کلمہ پڑھیں سارا گھر زیادہ زیادہ. انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ 2-1 دن میں ہی واپس آ جائے گی بچی. تو پھر ہمیں انفارم کر دیں فون سے کہ وہ آ گئی. اللہ نے یہ تو معاملہ ان کا اس طرح سے ہوا. باقی انہوں نے رشتے کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ میں پھر وہی ریکویسٹ کروں گا جو کل ایک کالر نے کی تھی کہ بھائی آپ پروگرام دھیان سے سنیں، نوٹ کریں. رشتوں کے لیے جو چیزیں میں بتاتا ہوں وہ سب کے لیے جنرل ہے. 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ عصر کے بعد کا معمول بنا لیں. 40 دن کا، جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے ہیں. باقی کوئی ناغہ نہیں کرنی. اور اس کے بعد صرف ایک دعا کرنی ہے اس عمل کے بعد کہ اللہ ہمارے لیے اپنی پسند کے نیک رشتے بھیج دیں. یہ تو ہو گیا عمل ایک. اور ایک سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت کا ورد کریں زیادہ سے زیادہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں کتنے بڑھیا رشتے آنے شروع ہوتے ہیں. دوسرے سورہ قصص کی جو آیت ہے ان کی موسیٰ علیہ السلام والی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وہ بھی شادی کرانے کے لیے بہت مؤثر آیت ہے. اور ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ سورہ بقرہ 200 نمبر آیت ہے جو ہم نمازوں میں دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں. اس کا بھی ورد رکھیں، کم سے کم ایک تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ رشتوں کی بھرمار ہوگی اور کوئی نہ کوئی رشتہ ان کی پسند کا ہو جائے گا. یہی سوال یہ ہے، میرا مطلب ہے کہ یہی رہنمائی جو ہے وہ نسیمہ صاحبہ کے لیے بھی سب نوٹ کر لیں. سال کی بچی ہے جس کے رشتے کے لیے پریشان ہے. تو امید ہے کہ بہن آپ نے بھی نوٹ کر لیا ہوگا ان تمام باتوں کو. زاہدہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیں سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زاہدہ صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام زاہدہ پروین ہے. استقبال ہے آپ کا. جی ہیلو. ہاں، ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ میرا لڑکا معراج الدین انصاری وہ کوئی کام نہیں کر پا رہا ہے، کچھ کام نہیں کرتا ہے. ٹھیک، کاموں میں رکاوٹ ہے، تھوڑا سا انتظار. عبدالرحیم بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. جی عبدالرحیم صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے. میری عورت ہے، اس کو 1-1.5 مہینے سے بیٹے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی اور مغز بننا جاتا ہے اور چکر جیسا آ گیا اور کھوڑا بھی نہیں لگواتی. مجاز صاحب پورے حالات پہنچے، گھبراہٹ اور نیند نہ آنے کی بات تو پہنچی. اس کے بعد آپ نے کیا کہا. اس کے بعد اس کو رات کو نیند نہیں آتی. ہاں، اور کھوڑا میرے خیال میں اچھے خواب بھی نہیں آتے ہوں گے، شاید یہی اس کے آگے کی بات ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم سوال ہے. حسنہ صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی نے غیر مسلم شخص سے شادی کر لی اس وعدے پر کہ وہ ایمان لے آئیں گے، ایمان نہیں لائے، اب ایک بچی بھی ہے، کسی وجہ سے اب وہ چاہ رہی ہے واپس لوٹ آنا، لیکن وہ بچی وہ شخص رکھنا چاہ رہے ہیں، ایسے میں وہ کیا کریں. اصل میں وہ تو شادی نہیں ہوئی، وہ تو بدکاری ہے. قرآن منع کرتا ہے اس طرح سے. جب تک وہ ایمان میں نہیں آتے، جب تک ان کی شادی دونوں کی نہیں ہوئی تو وہ تو شادی نہیں ہے. تو جب شادی نہیں ہے تو وہ بچی اس مرد کو دے کے اور اپنا آ جائیں واپس، اور اس کے بعد اگر وہ ایمان میں آ جائیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نکاح دوبارہ سے نکاح کریں اور پھر زندگی گزاریں اور اپنی بچی کو بھی ساتھ میں پالیں. ادروائز وہ واپس آ جائیں، ان کا کوئی نکاح نہیں ہے، وہ بدکاری میں ملوث ہیں. اللہ سے توبہ کریں، رو رو کے گڑ گڑا کے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. اللہ کو انشاءاللہ دوسرا راستہ نکال دیں. قرآن میں اللہ نے سورہ طلاق میں یہ بات کہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے. انشاءاللہ مطمئن ہے، نکل جائیں اور اس کے بعد پھر اگلی اسٹیپ کے بارے میں سوچیں. جی گھٹنوں میں درد کی شکایت انجم صاحبہ نے کی. ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں لے کے پسوا لیں اور آدھا چمچ کم سے کم دن میں 3 بار کھانے کے بعد لیں. 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں. ہلدی والا دودھ رات کو پئیں اور 1 چمچ شہد اور 2 چمچ سیب کا سرکہ، ایپل کائڈر جو آتا ہے، وہ 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام لیں. اور یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، اس کا ورد مستقل کھلا پڑھیں، چاہے 300 بار 600 بار جتنا ان کے پاس ٹائم ہو. اور 10-20 دفعہ پڑھا. سیدھے ہاتھ میں پھونک ماری، الٹے گھٹنے پھیر لیا، الٹے ہاتھ میں پھونک ماری، سیدھے گھٹنے پھیر لیا. انشاءاللہ گھٹنے ان کے 1 مہینے کے اندر بالکل درست ہو جائیں گے. کسی قسم کا کوئی آپریشن نہ کرائیں، دوائی کر کے دیکھیں. جی ہونٹوں پر انفیکشن ہے بچی کو. ہاں، اس کے لیے انہیں بالکل کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے. اور ایک کستے شیری جو میں بتاتا ہوں کوٹ مٹی، وہ 1 چٹکی کھانے کے بعد کم سے کم دن میں 3 بار اور 5 اناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح وہ کھا لیں. اور
नारियल का तेल लगाएं होठों पे, अगर बहुत ज्यादा दाने हो तो कोई क्रीम वगैरह डॉक्टर से लिखवाएं, कोई अच्छी क्रीम जो बाजार से मिल सकती हो, मगर बिना डॉक्टर को दिखाए ना, कि बच्ची का मामला है, इन्फेक्शन जो है कई बार ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 3 मुनक्का बिना बीज के खाएं रात में, इंशाल्लाह 3-4 दिन में अगर ये इन्फेक्शन इन चीजों से खत्म हो गया जो मैं खाने की चीजें बता रहा हूँ। लेकिन लगाने की कोई भी चीज बिना डॉक्टर से पूछे ना लगाएं। बहुत शुक्रिया मजाज साहब। ज़ेबुन्निसा से मुखातिब है। ज़ेबुन्निसा साहब सवाल बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मेरे सवाल एक तो आपके बारे में है, एक मेरी तबीयत के बारे में है। जी मेरा सवाल है, एक तो मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बहुत। जी, पैरों में दर्द की बात तो पहुंची, लगता है राब्ता नहीं रहा आपसे। बहरहाल निगार साहबा फोन लाइन पे मौजूद है, इनसे बात कर लें। बताइए बहन, आपका सवाल क्या है? जी, मैं निगार बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी, मेरे 3 सवाल है। पहला सवाल तो यह है, अहले हदीस जो लोग होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? जी ठीक। दूसरा? जी, और दूसरा सवाल यह है कि मेरे शौहर और मेरे बच्चों को नमाज की आदत पड़ जाए इंशाअल्लाह। जी जी। और तीसरा सवाल यह है, मेरा भतीजा है, उसे 2 साल का है, वो चलता फिरता था, अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उनके पैरों से मतलब चलना फिरना बंद हो गया। समझिए एक महीने के करीब हो गया, उनके पैरों में जैसे जान सी नहीं रही है, पता नहीं क्या वजह है। आप कुछ ऐसा बताइए दुआ वगैरह के, मतलब बच्चा चलने लगे। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? आपने डॉक्टर को दिखाया, क्या कहते हैं वो? जी, डॉक्टर को दिखाया है, MRI के लिए कहा है। MRI कराने जाते हैं तो बच्चा भी कुछ नहीं हो पाता है, मतलब 8 दिन से एडमिट है, मतलब हो ही नहीं पा रहा है MRI। ठीक, छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं निगार साहब। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। कई सवालात हमारे पास हैं। मजाज साहब कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी सब आपके गोश गुजार कर दें। ज़ायदा साहबा का सवाल यह है कि लड़का काम नहीं करता, हाँ, उसे ये चाहिए नहीं कि जब वो सोता हुआ हो तो 21 बार या शहीद उसके सिराने खड़े होगी, उसके ऊपर दम करें, और पायंतियों खड़े होगे 21 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत बिस्मिल्लाह के साथ 3 बार दुरूद शरीफ आगे पीछे, और ये पढ़ के उसके ऊपर दम करें, और 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या नसीर, 40 बार आयत करीमा पढ़ें मदर, और उसके लिए काम की दुआ करें। और सूरह फुरकान की 74 नंबर आयत, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, इसका विर्द करें, जिससे कि बच्चा काम पे चला जाए, क्योंकि उसकी जरूरत है इस टाइम कि ये उम्र है उसकी काम करने की, तो अल्लाह से दुआ भी करें। जी, अब्दुल रहीम साहब का सवाल अहलिया से मुतालिक है। रात को नींद नहीं आती है, घबराहट और बेचैनी रहती है। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि एक तो आंवले का मुरब्बा उन्हें रात को दें रोज, और 5 मुनक्का दें उन्हें, और 300 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दिन में पढ़ें, और 2 तस्बीह या हय्यू या कय्यूम की रात को बिस्तर पे नियत करके लेटें, इंशाअल्लाह नींद आ जाएगी। एक भी तस्बीह पूरी नहीं होगी। ज़ेबुन्निसा साहबा के पैरों में तकलीफ रहती है। हाँ, उन्हें चाहिए कि एक तो कूट मिट्टी, कस्तशीरी और मेहंदी पत्ता बराबर मिकदार में लेके पिसवा लें, और 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। 3 इंजीर रात को जैतून के तेल में भिगो दें और सुबह खा लें, क्योंकि अक्सर विटामिन डी खत्म होने की वजह से टांगों में तकलीफ होती है, तो इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। और कैप्सूल मतलब हल्दी रात को खाली कैप्सूल में भर के दूध से ले लें, या दूध में घोल के आधा चम्मच हल्दी वो पी लिया करें। या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह मुस्तकिल खुला पढ़े 300-400 बार जितना पढ़े। जी, निगार साहबा के 3 सवाल है। पहला सवाल ये कि अहले हदीस किन्हें कहते हैं? अहले हदीस भी हम ही लोगों में से एक गिरोह है जो कुरान और हदीस पे चलने की ज्यादा कोशिश करते हैं। वैसे वो लोग जो हैं, ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि कुछ अलग कोई ग्रुप हो, हम सब भाई भाई हैं, कुरान सबको भाई भाई कहता है, तो बिल्कुल उनसे मोहब्बत भी करें, उनकी बात भी सुने, उन्हें बिल्कुल अलग गिरोह ना समझें, और इंशाअल्लाह ताला उनकी बातें सुनेगी तो और कुरान और हदीस की तरफ ज्यादा रुझान बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही गिरोह है जैसे आप लोग हैं या हम लोग हैं, सब बराबर है अल्लाह की नजर में। कुरान ने खुद इजाजत दी है कि कोई अगर चाहता हो तो अपना कोई अलग ग्रुप बना के, बस तफरका इस तरह का ना हो कि दुश्मन ये ना हो, एक दूसरे को काफिर ना कहें, एक दूसरे पे कत्ल पे आमादा ना हो, एक दूसरे से लड़ाई पे आमादा ना हो। तो बिल्कुल सबको इजाजत है कि अपने अपने गिरोह को पाबंदी के साथ उसे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। बच्चों को नमाज की तौफीक हो जाए मजाज साहब, उसके लिए भी उन्हें ये चाहिए कि किसी बुजुर्ग से या कि कोई उनके आलम दीन करीब हो, उनसे थोड़ी सी काउंसलिंग कराएं। कुरान में और हदीसों में बेइंतहा चीजें हैं नमाज की तरफ राग़िब कराने के लिए, वो चीजें उन्हें सही हैं। सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ने कहा है कि जब जन्नती दोज़खियों से पूछेंगे कि तुम दोज़ख में कैसे आ गए, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। हुजूर ने बात फरमाई कि मेरी ठंडक आंखों की जो है वो नमाज है, कुफ्र और ईमान में फर्क करने वाली चीज नमाज है। तो
یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ انہیں ڈرایا جائے، بتایا جائے، انہیں وہی سنائی جائے، انہیں نویدیں بھی سنائی جائے کہ جو نمازی ہوں گے انہیں کیا کیا ملے گا اور جو نمازی نہیں ہوں گے انہیں کیا مطلب انہیں بھگتنا پڑے گا. وہ ساری چیزیں انشاءاللہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی عالم دین سے یا کوئی اپنا کوئی انہیں سی ڈی وغیرہ سنوا دے. تیسرے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار. عظمیٰ صاحبہ ثانیہ ہمارے ساتھ ہیں. شوکت بھائی آپ سے بھی بات کریں گے. ثانیہ جلدی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ثانیہ. جی وہ آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے ہیں. ثانیہ ذرا بلند آواز سے بتائیے آپ کیا کہہ آنکھوں رہی کے ہیں. نیچے کالے گھیرے. جی آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے ہیں. ہاں اور موٹاپن بہت ہے ممی کو. موٹاپا ہے. ٹھیک ہے دونوں سوال آپ کے پہنچ گئے ہم تک. تھوڑا سا انتظار. شوکت بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے مولانا سے بات کرنی تھی. کیا نام ہے، مجھے نا غصہ بہت آتا ہے. ایک تو ٹھیک ہے. دوسرا غصہ بہت آتا ہے اور منہ سے بدتمیزی کے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں. میں بتاتا ہوں. اس کے علاوہ بھی آپ کو خود سے کوئی شکایت ہے شوکت بھائی؟ نہیں مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں. مجھے آپ سے بہت لگن ہے اور آپ کے جو اخلاق ہیں، بولنے کا لہجہ بہت اچھا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی آپ جس محلے میں رہتی ہیں وہاں کو پہ لڑکیوں کو تہذیب اور سلیقے اور طریقے سمجھائیں. بہت ثواب ہوگا، آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کوشش رہے گی شوکت بھائی کہ جس طرح بھی ہو سکے قوم کے لیے کچھ کیا جائے. اللہ تعالیٰ راہیں آسان کرے اور موقع دے اس طرح کے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں. یہاں اپنے غصے سے پریشان ہیں، چاہتے ہیں کہ چھٹکارا ملے. اصل میں انہیں اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ جب بھی آیا ہے تو اسے پی لیا، کبھی نہیں غصہ کیا. فرعون غصہ کیا کرتا تھا، اس کی ٹانگیں کاٹ دو، اس کی گردن اڑا دو. حضور نے ایک دفعہ یہ بات فرمائی کہ جو جس کی سنت پہ ہوگا اسی کے ساتھ اٹھے گا. اب یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ حضور کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں قیامت میں یا فرعون کے ساتھ. اگر فرعون کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں تو اپنا غصہ جاری رکھیں، اور اگر حضور کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں تو آج سے اپنا غصہ پینا شروع کر دیں. اور اس کا طریقہ حضور نے بتایا ہے کہ پانی پی لیں، پوزیشن بدل لیں، گھر سے باہر نکل جائیں اور یہ سوچا کریں جب میرے نبی نے کبھی غصہ نہیں کیا تو میں کیوں کروں. تو اس ٹائم ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ 150 بار صبح 150 بار شام، اور چلتے پھرتے جب بھی یاد آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مجاز صاحب اپنی طرف سے ایک رائے دے رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ ایسا موقع دے کہ اس پہ گفتگو ہو. انشاءاللہ آپ سے جب اگلی ملاقات ہوگی تو ہم غصے پر اور اسے دور کرنے کے اس کے اسباب کے بارے میں تفصیل سے بات کریں، کیونکہ ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا یہ ناسور ہے. اور اگر ہم اپنے غصے کو ختم کر دیں تو نہ جانے کتنی برائیاں ختم ہو جائیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے. ویسے شکریہ شوکت بھائی ایک اچھا ہمیں ٹاپک دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اور اجر دے. ثانیہ کے 2 سوالات ہیں. ڈارک سرکلز ہیں آنکھوں کے نیچے اور موٹاپے سے پریشان ہیں. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو آنکھوں کے نیچے زیتون کا تیل انگلی پہ لیا، دھیرے دھیرے رب کریں. وہ نشان کچھ دنوں ان کے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور موٹاپے کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو کلونجی 100 گرام کلونجی، 100 گرام میتھی بیج اور 5 گرام ہینگ ایک ساتھ گرائنڈر میں پیس لیں اور اسے کسی کانچ کے برتن میں رکھ لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. 2 چمچ زیرہ جو گھر میں ہوتا ہے رات میں بھگو دیں 1 گلاس پانی میں. صبح کو اسے خوب پکائیں اچھی طرح، پانی پک کے کم رہ جائے تو اسے نوایا پی لیں اور زیرے کو چبا لیں. اور تیز گرم پانی کا گلاس پیا کریں صبح دوپہر شام، جیسے گھونٹ گھونٹ کر کے چائے پیتے ہیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. اللہ ایک جو قرآن کی آیت ہے سورہ 3 کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا ورد رکھیں انشاءاللہ بدن ان کا کم ہونا شروع ہو جائے انشاءاللہ. شیوا اور تمنا، وقت کم ہے اس لیے شیوا جلدی سے اپنا سوال بتا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیوا. جی ہم کو ایک خواب کے تعلق سے سوال پوچھنا تھا. یہ بہن میرے بابو کا بیٹا ہے، اس نے خواب دیکھا کہ اس کے والد جو ہے وہ آگ کے بیچ میں ہیں اور چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور پیچھے. ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے جہاں تک پہنچا انشاءاللہ ضرور مجاز صاحب تعبیر بتائیں گے. تمنا آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. وعلیکم السلام. جی تمنا. میرا سوال یہ ہے کہ میں سپنے میں ہمیشہ زیادہ لو کھانا دیکھتی ہوں اور جیسے سپنے میں اپنے آپ کو روتا ہوا زیادہ دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے مجاز صاحب جلدی سے اگر ان دونوں کی تعبیر ہو جائے. ہاں تعبیر یہ تو اصل میں جو انہوں نے آگ میں دیکھا ہے والد کو، انہیں کچھ صدقہ کرنا چاہیے. اچھا خواب نہیں ہے بلکہ ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تصویر پڑھے اور کچھ صدقہ کرے. ایسے ہی اس بچی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ سورہ علم نشرح پڑھ کے آیت الکرسی اور سورہ علم نشرح اور
چاروں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے سویا کرے تو اس طرح کے الٹے سیدھے بھی خواب نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ، ایک تسبیح ایسے تمام وہ لوگ جو برے خواب دیکھتے ہیں اللہ سے حفاظت مانگیں، کیونکہ شیطانی خواب ہوتے ہیں، ان کے اثرات زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، تو بچیں، کچھ صدقہ بھی دیتے رہیں اور اس طرح تسبیح پڑھیں. آخری سوال بھی بہت اہم ہے. عظمیٰ صاحبہ کا بھتیجا ہے ان کا، چلتا پھرتا تھا لیکن اچانک اس نے روک دیا ہے، چلنا چل نہیں پا رہا ہے، ایسا لگتا ہے ٹانگوں میں جان نہیں. ہاں وہ دماغ سے ہی تعلق ہے، وہ میرے خیال میں پیدائشی بچے کی نسوں میں کوئی کمی ہوگی، وہ ظاہر اب ہو رہی ہے. تو انہیں چاہیے کہ ایک تو ڈاکٹر کو جس طرح وہ دکھانا ہے 3 منقہ اس بچے کو دیں اور 1/4 اخروٹ پیس کے شہد میں ملا کے اسے چٹائیں اور اس کی ٹانگوں کی مالش کریں. کوسٹر آئل آتا ہے جو ارنڈی کا تیل کہلاتا ہے، اسے گرم کر کے اس کی ٹانگوں کی مالش شروع کریں، اسے شہد بھی چٹائیں اور منقہ دیں اسے. سب سے زیادہ ضروری منقہ ہے اس کے لیے، اور جو میں نے بتایا اخروٹ. اور اس کی ماں 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے بچے کی ٹانگیں جو ہیں آپ درست کر دیجیے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ مجاز صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تقریباً تمام سوالات ہم نے لے لیے ہیں. بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. تو ناظرین، ہماری اور آپ کی آج ملاقات کا سلسلہ یہیں تک، لیکن